امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت قصر دیکھا، اس کے صحن میں بڑی حسین عورت دیکھی، جنت کی حور دیکھی۔ آقا نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا امتی عمر ابن خطاب، یہ اس کا محل ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے جی میں آیا میں اس گھر میں اس محل میں داخل ہو کے اس کی خوبصورتی کو اندر سے دیکھوں۔ اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت یاد آنے پر میرے قدم رک گئے۔ عمر ابن خطاب رونے لگ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ آپ میرے آقا ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ بخاری و مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میرے سامنے لوگ پیش ہوئے، وہ قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی لمبی، کسی کی کیسی، کسی کی کیسی۔ پھر میرے سامنے عمر ابن خطاب آئے اور ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پہ بچھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد دین ہے۔ کسی کی قمیض سینے تک، کسی کی لمبی، اور عمر ابن خطاب کی قمیض زمین پہ بچھی ہوئی، اس سے مراد دین ہے کہ دین کے اندر عمر ابن خطاب بڑے کامل ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور وہ دودھ کا پیالہ میں نے پیا، یہاں تک کہ اس کی تازگی کو میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کیا، لیکن پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا، پیالے میں کچھ دودھ باقی رہا، اپنا چھوڑا ہوا بچا ہوا دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پلایا رضی اللہ عنہ وارضا۔ حضرت عمر پر زبان دراز کرنے والوں، امیر المؤمنین کے خلاف گندی زبان کو استعمال کرنے والوں، ان کے ایمان کا انکار کرنے والوں، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں خواب کے اندر میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش ہوا، جس کو میں نے پیا، اس کی تازگی کو محسوس کیا، یہاں تک کہ اپنے ناخنوں میں محسوس کیا، پھر اس پیالے میں کچھ دودھ بچا، وہ دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پلایا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ دودھ جو میں نے پیا اور باقی بچا ہوا عمر کو پلایا، اس سے مراد علم ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، لیکن سنو اگر اللہ نے میری امت میں نبوت کو باقی رکھنا ہوتا خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر یہ نبی بن کر آتا۔ بخاری و مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ایک کنویں پر ہوں، اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ایک ڈول پڑا ہوا ہے، میں نے اس سے ڈول نکالے، جتنا اللہ نے چاہا میں نے پانی نکالا، پھر میرے بعد وہ ڈول ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے پکڑ لیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو اس میں سے نکالے، اللہ ابو بکر کی کمزوری کو معاف کرے، پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا اور پھر اس کو حضرت عمر ابن خطاب نے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ایسا عجیب شخص کوئی نہیں دیکھا جس نے عمر کی طرح اتنی تیزی سے اور اتنے زیادہ پانی کو اس کنویں میں سے نکالا کہ ہم سب سیراب ہو گئے، باقی سب سیراب ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کے دور میں اسلام کفار کے محلات میں پہنچا، ان کے بادشاہ اس شخصیت سے اتنا ڈرتے تھے، ان کے ہاتھ میں جام شراب کے
اور اگر ان کے پردہ سماعت سے عمر کا نام ٹکرا جاتا تھا تو ہاتھ کانپ جاتے تھے، شرابیں گر جایا کرتے تھے کہ کفار مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ مسلمانوں کے پاس ایک عمر تھا، اگر مسلمانوں کے پاس اس جیسا ایک اور ہوتا پوری دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی، پوری دھرتی پہ اسلام کو نافذ کر دیا جاتا اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے اس دھرتی پر، اس زمین پر عمر سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، اس دھرتی پر مجھے جتنی محبت عمر ابن خطاب سے ہے اتنی کسی سے رہی ہے۔ اسی لیے وفات سے پہلے خلافت کا بوجھ اپنے بیٹوں کو نہیں دیا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا، عمر ابن خطاب کے حوالے کیا۔ اور جب کسی نے کہا کس کے حوالے امت کو کر کے جا رہے ہو، یہ تو بڑا شدید ہے، یہ بڑا سخت ہے، کہا جب خلافت کا بوجھ بڑھے گا تو نرم ہو جائے گا۔ اور اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا اپنے نبی کی امت کو کس کو دے کر آئے ہو، اس کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں چھوڑ کر آئے ہو، میں کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کے ساتھیوں میں سب سے افضل کے حوالے کر آیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جب تم نیک لوگوں کا ذکر کرو، جب تم صالحین کا ذکر کرو تو عمر کو نہ بھولو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اگر دنیا کا علم، غور کیجئے ابن مسعود کے جملوں پر، کون ابن مسعود جس کی اپنی شان کی یہ کیفیت ہے، ایک دن مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ قد بھی چھوٹا، جسم بھی کمزور، ٹانگیں بھی پتلی پتلی، درخت کی ٹہنی پہ کھڑے ہیں، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، ابن مسعود اسی پہ لہرا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں، نیچے کھڑے ہوئے صحابہ ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں ابن مسعود کی کمزور ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسی آئی ہے۔ آپ نے کہا اس کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، اللہ کے دربار میں ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ وہ ابن مسعود فرما رہے ہیں لوگوں اگر پوری دنیا کے علم کو تولا جائے، دنیا کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور اکیلے عمر کا علم ایک پلڑے میں ہو تو عمر کا پلڑا پوری دنیا سے بھاری رہے گا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا بھر کا علم عمر کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا فرمان ہے کہ عمر پختگی رائے، دانشمندی، علم اور دلیری سے پر تھے، علم کے اندر بھی، رائے کے اندر بھی، دانشمندی کے اندر بھی، شجاعت کے اندر بھی عمر سب پر بھاری تھے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل کی آواز لگانے والوں یہ علی کا فرمان ہے۔ یہ کہنے والوں کہ ابو بکر و عمر نعوذ باللہ علی کے دشمن تھے، علی کی خلافت کو چھینا تھا، علی کے حق پہ قبضہ کیا تھا، سیدنا علی فرما رہے ہیں۔ اور سیدنا علی کے یہ جملے کوفے کی جامع مسجد میں گونجا کرتے تھے، اس امت کا سب سے افضل شخص رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ پوری امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر۔ اور کسی مومن کے دل میں، مومنین کی پہچان بھی سن لینا، علی فرماتے ہیں کسی مومن کے دل میں میری محبت، علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کی دشمنی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی علی سے محبت کا دعوے دار ہے
لیکن ابو بکر و عمر سے دشمنی کرتا ہے تو